ایک کہانی کا اس نام ہے ماڈل اولڈ ویلیج، مطلب ایک پرانا گاؤں کی میں ساری اسٹوری آپ کو سناؤں گا. لیکن سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو تو میرے چینل کو لازمی لائک سبسکرائب اور بیل آئکن دبا لو. اب میں اس اسٹوری کا آغاز کر رہا ہوں. ایک گاؤں میں پرانا گاؤں تھا جو سرسبز کھیتوں اور آم کے باغات میں گھیرا ہوا تھا، کہ جس کے اندر بہت سارے آم کے درخت تھے، مینگو ٹریز. ایک لڑکا رہتا تھا، باغات سے گھیرا ہوا تھا. وہاں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام عباس تھا. عباس 12 سال کا تھا، ذہین تھا مگر بہت زیادہ تجسس رکھنے والا بھی تھا. گاؤں کے بزرگ اکثر کہتے تھے کہ تجسس اچھی چیز نہیں، لیکن اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان کو مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے. گاؤں کے کنارے ایک پرانا کنواں تھا. ان کے گاؤں میں وہ اتنا پرانا تھا کہ کسی کو یاد میں نہیں تھا کہ وہ کب بنایا گیا تھا. کنویں کے گرد جھاڑیاں اگ گئی تھیں اور اس کے پتھر وقت کے ساتھ کائی سے ڈھک گئے تھے. لوگ وہاں جانے سے گریز کرتے تھے. بچوں کو خاص طور پر منع کیا جاتا تھا. جب بھی عباس اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا، وہ اس کنویں کو دور سے دیکھتا اور سوچتا، آخر اس کنویں میں ایسی کیا بات ہے کہ سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں. ایک دن اس نے اپنے دادا جان سے پوچھا، دادا جان، لوگ اسے پرانے کنویں کے قریب کیوں نہیں جاتے؟ دادا جان نے کچھ لمحے خاموش رہ کر جواب دیا، بیٹا، ڈرنے کی بات نہیں مگر احتیاط ضروری ہے. برسوں پہلے ایک شدید طوفان آیا تھا. اس وقت ایک مسافر اس کنویں کے قریب پناہ لینے آیا، پھر وہ کبھی نظر نہیں آیا. تب سے لوگ اس جگہ کو منحوس سمجھنے لگے. عباس نے حیرت سے پوچھا، کیا وہ کنویں میں گر گیا تھا؟ کسی کو معلوم نہیں. یہ جواب عباس کے تجسس کو اور بڑھا دیتا ہے. چند دن بعد گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئیں. ایک دوپہر جب سورج آسمان پر آگ برس رہا تھا، حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اچانک اس نے کہا، آج میں اس کنویں کے پاس جا کر دیکھوں گا. دوست گھبرا گئے، نہیں، وہاں مت جانا. لیکن حمزہ نے ان کی بات نہ سنی. وہ اکیلا کنویں کی طرف جب وہ قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ کنواں واقعی بہت پرانا تھا. وہ اکیلا کنویں طرف چل پڑا. ارد گرد عجیب سا خاموشی تھی. پرندوں کی آوازیں بھی جیسے وہاں آ کے رک گئی تھی. عباس کنویں کے اندر جھانکا. گہرا اندھیرا تھا. اس نے ایک چھوٹا پتھر اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا. کچھ لمحے بعد چھپاک کی آواز آئی، یعنی پانی اب بھی موجود ہے، اس نے سوچا. اسی وقت اسے کنویں کی دیوار کے ساتھ ایک زنگ آلود لوہے کی انگوٹھی نظر آئی. ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی وہاں سیڑھی بندھی ہو. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. شاید نیچے کچھ ہو. اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا. وہ احتیاط سے دیوار کے ساتھ نیچے اترنے لگا. کافی دیر بعد کنویں کے نیچے حصے تک پہنچ گیا. وہاں نمی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. اچانک اس کی نظر ایک تنگ سرنگ پر پڑی. یہ کیا ہے؟ اس نے اپنے دماغ میں بس سوچا. سرنگ کنویں کی دیوار کے اندر بنی ہوئی تھی. حمزہ نے اپنی جیب سے ٹارچ نکالی اور جو وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا.
اور وہ سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ تنگ تھی مگر زیادہ لمبی نہیں تھی۔ کچھ فاصلے پر پہنچ کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے سے دھول جمی ہوئی تھی۔ ایک لکڑی کا صندوق دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ حمزہ کی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا یہ خزانہ ہے؟ اس نے آہستہ سے صندوق کھولا، لیکن اندر سونا یا ہیرے نہیں تھے۔ اندر پرانی کتابیں، نقشے اور کچھ خطوط رکھے تھے۔ اسے تھوڑا مایوس ہوا، مگر پھر ایک خط اس کی نظر سے گزرا۔ اس پر لکھا تھا، جو بھی خط پڑھے جان لے کہ اصل خزانہ علم ہے۔ عباس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ خط ایک مسافر نے لکھا تھا۔ اس نے لکھا تھا، میں ایک سیاح ہوں، کئی ملکوں میں گھوما ہوں، میں نے سونا بھی دیکھا، محل بھی دیکھے اور دولت بھی دیکھی، لیکن سب سے قیمتی چیز علم ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی کمائی کتابوں اور تجربات کی صورت میں یہاں محفوظ کی ہے، تاکہ ایک دن کوئی متجسس انسان انہیں تلاش کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ عباس حیران رہ گیا۔ اس نے باقی خطوط بھی پڑھے۔ ان میں مختلف علوم کے بارے میں معلومات تھی، زراعت، پانی بچانے کے طریقے، درخت لگانے کی اہمیت اور لوگوں کی مدد کرنے کے اصول۔ ایک نقشے میں گاؤں کے ارد گرد پانی کے زیر زمین راستے دکھائے گئے تھے۔ عباس نے سب کچھ احتیاط سے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ جب واپس گاؤں پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کی والدہ پریشان تھی۔ دادا جان نے اسے دیکھا تو فوراً گلے لگا لیا۔ تم کہاں تھے؟ عباس نے ساری بات بتا دی۔ شروع میں کسی نے یقین نہ کیا، لیکن جب اس نے کتابیں اور نقشے دکھائے تو سب حیران رہ گئے۔ گاؤں کے استاد صاحب نے کتابوں کا جائزہ لیا۔ یہ تو بہت قیمتی معلومات ہیں، انہوں نے کہا۔ اگلے کئی ہفتوں تک گاؤں کے لوگ ان کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ ایک کتاب میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ گاؤں والوں نے اس پر عمل کیا۔ دوسری کتاب میں بہتر کھیتی باڑی کے اصول درج تھے۔ کسانوں نے انہیں اپنایا۔ چند مہینوں میں فصل پہلے سے بہتر ہونے لگی، پانی کی کمی بھی کم ہو گئی۔ لوگ حیران تھے کہ ایک پرانے کنویں میں اتنی قیمتی علم چھپا ہوا تھا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے اجتماع بلایا۔ انہوں نے عباس کو سب کے سامنے بلایا۔ گاؤں کے سردار نے کہا، عباس نے ہمیں سکھایا ہے کہ اندھی توہمات سے زیادہ اہم تحقیق اور سچائی ہے۔ اگر وہ ہمت و احتیاط کے ساتھ حقیقت جاننے نہ جاتا تو شاید یہ علم کبھی سامنے نہ آتا۔ سب لوگ نے تالیاں بجائیں۔ عباس شرما گیا۔ کچھ عرصے بعد پرانے کنویں کے پاس ایک چھوٹی سی لائبریری بنائی گئی۔ وہاں وہ تمام کتابیں محفوظ کر دی گئیں۔ گاؤں کے بچے روز وہاں آتے، کتابیں پڑھتے اور نئی چیزیں سیکھتے۔ کنواں جو کبھی خوف کی علامت جی وعلیکم السلام بھائی یہ والے پوسٹ اور بناتے تھے او ہاں یہ ٹوٹل آپ کے 5 ٹیسٹ ہیں جو 23,400 کے ہونے ہیں۔ کتنے 23,400 23,000 تو ہمارا وہ آن لائن بھی ہے ڈسکاؤنٹ کیا ہو کارڈ کون سا آپ کے نام کا بنا ہوا ہے؟ ان کے نام تبھی ٹیسٹ کس کے ہیں؟ آپ کے اپنی ہیں؟ ہاں تو اگر آپ کا بلو کارڈ ہے تو یہ آف کر کے تقریباً 19,000 تک آئیں گے۔
कितने हैं ज़्यादा? 19 तक। ज़्यादा महंगे नहीं। ये रात को हमने सेंटर में पूछे हैं तो वो कह रहे हैं कि 100 कम 10,000 की। हर हल है, हमारे रेट अभी बढ़े हैं, ये जून में ना रेट हमारे यहाँ के अप हुए हैं, तो इस वजह से हर चीज़ का रेट अप हो गया। यानी कि वो कार्ड की वजह से आप कितने कम कर रहे हैं? 3-4 हज़ार। कितने फीसद डिस्काउंट करते हैं? भाई 20% होती है ब्लू कार्ड पे। दे दें कार्ड से। टैक्स ज़्यादा महंगे होने चाहिए, जेड़ा मतलब 95 थी और 12,000 हो गया। हाँ बस नाम अब थोड़ी में पहले ही पड़ी है ना। कुछ अर्से बाद पुराने कुएं के पास छोटी सी लाइब्रेरी बनाई गई। वहाँ वो तमाम किताबें महफूज कर दी गई। गांव के बच्चे रोज़ वहाँ आते, किताबें पढ़ते और नई चीज़ें सीखते। कुआं जो कभी खौफ की अलामत समझा जाता, अब वो इल्म और उम्मीद की निशानी बन चुका था। हमदा जब भी वहाँ जाता तो इससे वो जुमला याद आता जो ख़त में लिखा था, असल ख़जाना सोना नहीं इल्म है। और यही सबक इसने अपनी पूरी ज़िंदगी याद रखा। और यही हमारी स्टोरी का फिर अख्ताम था। स्टोरी बहुत ही मज़ेदार और रोमांटिक थी। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी मज़े की लगी होगी। अगर आपको मज़े की लगी है तो चैनल को भी मेरी लाजमी लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन दबाएँ। अब मैं नेक्स्ट स्टोरी में आपको न्यू स्टोरीज भी गाइड करूँगा। कितने भेजे? यार बस 100 रुपये की फ्राई दी लाया स्ट्रीट फूड को। फोर्थ स्ट्रीट है बैक साइड तो। आओ बैक साइड पे फोर्थ स्ट्रीट है ना, उधर पैदल जाना लाया खाने फिर ज़्यादा तो कोई बहुत ही पाए है नहीं कोल 50 रुपये के पा ला, 150 की लाई मामा 100 मेरे को मेरे भी बड़े भैने हालात नहीं। चले यार छोड़े, अब हम देखते हैं। बताएं फ़ोन नंबर। 0324 आगे 874 7474। क्या नाम पेशेंट का? कैसर मुझे हो गई।